چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، اور تم نہ بھٹکو در بدر مجھ کو منا لو رہنما، مومنو تم کو صدا یہ دے رہا قرآن ہے۔ معزز اور مقرر علماء کرام، سامعین کرام، پردہ نشین معزز ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت والجلال کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو آج کی اس نورانی اور دینی قرآنی محفل میں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے جمع فرمایا۔ محترم سامعین اعظام، آج کا یہ پروگرام مدرسہ تعلیم القرآن کی جانب سے دین کی تعلیم کی افادیت کو بیان کرنے کے تئیں جناب حافظ محمد ارشاد اور جناب محمد ہاشم اور ان کے ساتھیوں نے سجایا اور رچایا۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن کی اہمیت اور اس کی افادیت کو مختصر انداز میں اور دینی تعلیم کی ضرورت کو بیان کروں۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن تمام کلاموں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب چاہے وہ کلام دنیاوی ہو یا آسمانی ہو، قرآن کو تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ قرآن کے مقام و مرتبہ کو کوئی دوسری کتاب دنیاوی یا آسمانی نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن کی فضیلت دنیاوی کتابوں پر تو اظہر من الشمس ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت والجلال نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور دیگر صحیفے نازل فرمائے، قرآن کی فضیلت ان پر بھی۔ میرے عزیز ساتھی، اللہ رب العزت نے قرآن کے علاوہ آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ اب خواہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل یعنی بائبل ہو، یا حضرت زبور علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور ہو۔ قرآن کے علاوہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، کسی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی، لیکن قربان جائے میری جان قرآن کی عظمت پر۔ آپ کو اندازہ لگانا چاہیے قرآن کی عظمت کا۔ ایک چھوٹی سی آیت سے اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہو سکے گا، اس میں کسی طرح کی چینجنگ نہیں ہو سکے گی، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، واقعات بتاتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں کو نازل فرمائی گئی، تمام کتابوں میں زبردست تغیر اور تبدل ہوا، لفظی اور معنوی ہر طرح کی تحریف ہوئی۔ یہودیوں کے پاس جو تورات ہے وہ تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ آج عیسائیوں کے پاس جو انجیل بائبل ہے یہ وہ انجیل نہیں
قدر اس صبور کا بھی وجود نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو آج سے 1400 برس پہلے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم فخر کائنات خلاصہ موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے نازل ہوا تھا بعینہ اسی طرح سے موجود قرآن کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک سورت، اس کا ایک ایک پارہ وہی ہے جو آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ قرآن کو بدلنے کی ہزارہ کوششیں کی گئی، ایڑی اور چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن قرآن نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ بدلا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت اس رب نے رکھی ہے جس کی حفاظت میں پوری دنیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حال ہی میں ماضی قریب میں بات کر رہا ہوں، ایک وسیم رضوی مرتد ہو چکا ہے۔ وہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ قرآن کی 37 یا 35 سورتیں جو قرآن میں ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وسیم رضوی جیسا ملعون شخص قرآن پر اعتراض کرنے لگا، یہ اس کو حکمت کہاں سے ملی، یہ اس کو طاقت کہاں سے ملی، یہ اس کو جرأت کہاں سے ملی؟ میرے دوستو، وسیم نام ہے، مسلمانوں جیسا نام ہے، لیکن منافقوں جیسی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قرآن کے کچھ آیتیں ہیں جو قرآن کی نہیں ہے۔ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے رب کا جلال دیکھیے اور میرے رب کی پکڑ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہی رات کو برباد کر دیا اور کہہ دیا کہ وسیم تو اس لائق نہیں ہے کہ تو قرآن کا قرآن پڑھ، تو اس لائق نہیں ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کر، تو اس لائق نہیں ہے کہ قرآن کی سورتوں کی تلاوت کر۔ اور آخر کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کی فہرست سے ہٹ گیا، مسلمانوں کی صفوں سے دور چلا گیا اور غیر مسلم بن گیا۔ جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، جو قرآن کو اپنے دلوں میں پیوست کرے گا، قرآن اس کو مقام بلندی کے مقام پر جا کر کھڑا کرے گی، اور جو قرآن سے اعتراض کرے گا تو یاد رکھے وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا کر گرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کو مٹانے کی نہ جانے کتنے کوششیں کی گئی، لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا، نہیں مٹ سکتا ہے۔ قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ آئے جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قرآن کو نہ مٹا سکے ہیں، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی پورے قرآن کو مٹانے کی تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کی ایک سورت تو اس کی ایک آیت تو اس کا ایک لفظ مٹانا مشکل ہے لیکن ناممکن۔ میرے دوستو، قرآن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، ان کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے، اور معجزات عطا کرنے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا کہ جس نبی کے دور میں جس چیز کا زیادہ چرچا ہوا کرتا تھا اس کو معجزہ بھی ایسا عطا کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر موجود تھے، ایسے ایسے جادوگر موجود تھے کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا نظر آتا۔ ایسے ایسے جادوگر موجود تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر ڈالتے تھے تو اسلحہ بن کر توڑنے لگتی تھی۔ پھر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب کا دور تھا، بڑے بڑے ماہر حکماں اور اطباء موجود تھے، ڈاکٹر موجود تھے جو
جو انسان کا پسینہ سوکھ کر اس کی بیماری کا سراغ بنا لیا کرتے تھے، انسان کا پسینہ سوکھ کر یہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس انسان کے اندر کون سی بیماری ہے، کون سا مرض ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھی حالات کے تقاضے کے مطابق ایسا معجزہ عطا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے جسم و سندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کو سن کر بڑے بڑے ماہر حکماء رتبہ حیران اور ششدر رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کے بیمار کو صحیح کرتے تھے اور مردوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ کیا کرتے تھے۔ قم بإذن اللہ، کہتے تھے قم بإذن اللہ، اے مردے تو زندہ ہو جا۔ چنانچہ جس نبی کے دور میں جو بھی نبی آیا، اللہ رب العزت نے اس کو حالات کے تقاضے کے مطابق معجزات عطا کرتے چلے گئے۔ چنانچہ دور آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کے دور میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ فصاحت و بلاغت کا کہ عروج کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے ایسے اشعار اور ایسی ایسی شاعریاں کرتی تھی کہ لوگ سب تنگ اور حیران ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی فصاحت اور بلاغت تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہ لوگوں کو اپنی فصاحت پر ناز تھا، لوگوں کو اپنی بلاغت پر تکبر اور گھمنڈ تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا کہ ہم سب کے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت اور بلاغت کا ٹھیٹھے مارتا ہوا سمندر یعنی قرآن کو عطا کر کے ان فصحاء اور بلغاء اور شعراء اور ادباء کے گھمنڈ کو توڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے فصحاء عرب، اے بلغاء عرب، اے شعراء عرب، تم اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے ہو تو جاؤ، تم کو میں ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تم کو اپنی فصاحت پر ناز ہے، تم کو اپنی بلاغت پر ناز ہے تو جاؤ قرآن کا مثل پیش کر کے دکھا دو۔ آخر کیا ہوا؟ قرآن کا مثل پیش کر کے دکھا دو اعلان کر دیا گیا۔ ایک پرچہ کو پڑھانے کے پاس لٹکا دیا گیا اور اس پر یہ لکھا گیا کہ جاؤ فصحاء عرب، اپنے آپ پر گھمنڈ کرتے ہو، اپنے آپ پر تکبر کرتے ہو تو تم بھی جاؤ قرآن جیسا ایک اور کوئی کتاب پیش کر کے دکھا دو۔ پہلا چیلنج۔ اور یہ بھی کہ اگر تم سے نہ ہو سکے تو تم اپنے ساتھیوں کو بھی لے لو اور انسان تو انسان ہے، جناتوں کو بھی شامل کر لو اور قرآن جیسا مثل پیش کر کے دکھا دو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، واقعات شاہد ہے اور گرداننے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ فصحاء عرب قرآن کا مثل پیش کرنے سے عاجز اور حیران رہ گئے۔ قرآن جیسا مثل پیش کرنا ان کے لیے ایک آہلی دیوار بن گئی۔ جب یہ ان سے نہ ہو سکا اور وہ گھٹنوں کے بل گر گئے قرآن کا مثل پیش کرنے سے، تو ایک دوسرا چیلنج کیا گیا کہ فصحاء عرب، اے علماء عرب، اگر تم کو ناز ہے اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، اپنے ادب پر، تو اگر تم قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکتے تو جاؤ قرآن کی ایک سورت جیسی دوسری کوئی سورت ہی پیش کر کے دکھا دو۔ لیکن پھر بھی وہی حال، پھر بھی عاجز اور حیران رہ گئے۔ ایک سورت ان کے لیے پیش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ جب یہ بھی چیلنج وہ قبول نہ کر سکے تو ایک تیسرا چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آخری اور تیسرا چیلنج ہے کہ اے عرب کے لوگوں، اے فصاحت والو، اے بلاغت والو، اے ادب والو، تم جاؤ قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی سورت کا مثل پیش نہیں کر سکتے تو جاؤ قرآن کی ایک آیت ہے قرآن جیسی پیش کر کے دکھا دو۔ تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے، تم پورے قرآن کی ایک بڑی یا چھوٹی سورت پیش نہیں کر سکتے تو جاؤ، یہ ایک چیلنج ہے کہ تم قرآن کی ایک آیت ہی پیش کر کے دکھا دو۔ لیکن حال وہی ہے
आजिज़ाना आजिज़ लोग फिर वही कहने लगे नहीं ये हमसे नहीं हो सकेगा। अनथक कोशिशों के बावजूद जिन्नातों को भी शामिल कर लो, इंसानों को भी शामिल कर लो, ये ऐलान किया गया था, लेकिन नहीं, अनथक कोशिशों के बावजूद कुरान की जैसी एक सूरत भी पेश करने से आजिज़ और कासिर है। ये कुरान है कि जिसका मिस्ल पेश करना, जिसके सूरत का मिस्ल पेश करना, जिसकी आयत का मिस्ल पेश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये वो कुरान है कि जिसके 23 साल की कलील मुद्दत में वो इंक़िलाब बर्पा कर दिया, जिसको लोग सुनकर और जिसको लोग देखकर अश करते रह गए। ये वो कुरान है। आपका मदरसा तालीमुल कुरान उसी कुरान को पढ़ाता है। आपका मदरसा, आपके मदरसे के उस्ताद हाफिज मोहम्मद इरशाद उसी कुरान की तो तालीम देते हैं। मेरे दोस्तों, मैं एक बात के दावे के साथ कह रहा हूं कि आज के दौर में मगरिबी और असली तालीम की जानिब ज्यादा रुझान है और दीनी तालीम की का जानिब कम रुझान है। मौलाना साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि आज हम और आप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा मौलवी बनेगा, मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, मेरा बेटा कारी कुरान बनेगा, तो कहां से कमाएगा, कहां से खाएगा? मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, रिस्क की जिम्मेदारी हमने रखी है। रिस्क की जिम्मेदारी उस रब जलाल ने ली है जो इंसान को भी खिलाता है, जानवर को भी खिलाता है, एक छोटे से परिंदों को भी खिलाता है, एक उस परिंदों को भी खिलाता है जो सुबह निकलता है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, अपने रिस्क के तलाश में निकलता है, लेकिन जब वो दोपहर को अपने घर आता है तो खाना साथ में लेकर आता है। रिस्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ली। हम क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को आलिम और हाफिज बनाएंगे, हम अपने बच्चों को कारी बनाएंगे, तो हमारा बच्चा कहां से दुनिया कमाएगा? मेरे दोस्तों, ये दुनिया चंद रोजा दुनिया है। एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है, एक दिन हम भी मरो मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे। आज हमारा नाम अब्दुल्ला है, आज हमारा नाम अब्दुल रहमान है, आज हमारा नाम उबैदुल्लाह है। एक दिन आएगा कि हमारा नाम इस दुनिया में नहीं लिया जाएगा। एक दिन आएगा कि हमारे नाम का कोई हमारे नाम का तस्करा तक ना होगा, बल्कि हमें एक दिन जनाजा कहा जाएगा और मस्जिद में ऐलान होगा कि जनाजा कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है। हमें कोई हमारे नाम से नहीं पुकारेगा, ये नहीं कहेगा कि रसूल का जनाजा जा रहा है, ये नहीं कहेगा कि इरशाद का जनाजा जा रहा है, ये नहीं कहेगा कि इरशाद जा रहे हैं, ये नहीं कहेगा कि मौलाना राशिद साहब जा रहे हैं, ये कोई नहीं कहेगा कि हाशिम साहब जा रहे हैं, नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि फला शख्स का जनाजा जा रहा है, आप लोग जनाजे की नमाज में शामिल हो जाए। मेरे दोस्तों, चंद रोजा जिंदगी है, तो फिर क्यों हम गफलत की चादर को ओढ़े हुए हैं? आखिर क्यों हम अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर रखना चाहते हैं? आखिर क्यों हम अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ रग़बत क्यों नहीं दिलाते? आखिर क्यों हम कुरान और हदीस की तालीम की तरफ अपने बच्चों को तवज्जो क्यों नहीं दिलाते? आखिर क्या वजह है? मेरे दोस्तों, कोई वजह नहीं है, ये हमारे ईमान की कमजोरी। आज जितनी तवज्जो हम दुनियावी तालीम की जानिब देते हैं, जितनी तवज्जो हम अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत न जाने कितनी कैसी तालीम की जानिब देते हैं, उससे आधी भी तवज्जो हम दीन की तालीम की तरफ नहीं देते हैं। क्या वजह है? सिर्फ वजह यही है कि हमारा बच्चा अगर मौलवी बन गया तो खाएगा कहां, कमाएगा कहां से? मेरे दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। अरे मौलवियों की तो झूठियों की ठोकर में दुनिया है, मौलवियों की तो झूठियों की ठोकर में दुनिया है। आपकी ये ख्वाबो ख्याली है। आपने क्या समझ रखा है मौलवियों को? आपने कुरान पढ़ने वालों को क्या समझ रखा है? आपने हदीस पढ़ने वालों को क्या समझ रखा है? मेरे दोस्तों, हदीस और कुरान का पढ़ने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता, याद रखना। आज फलस्तीन के हालात का जायजा लें। मैं इसी मौजू से हटूंगा नहीं। एक बात जुमले मुअतज़ा के तौर पर बता देना चाहता हूं और मुनासिब समझता हूं। आज फलस्तीन के हालात का जायजा लें।
طرف دیکھتا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے اور سینے کو چوڑا کر کے کہتا ہے کہ اے اسرائیلیوں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے صلیبیوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ زمین میری ہے، یہ زمین خدا کی ہے، یہ زمین اللہ کے رسول کی ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے آقا نامدار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی تھی، یہ زمین وہ ہے جہاں سے ہمارے آقا اللہ کے پاس گئے تھے، تمہارے ناپاک قدم اس زمین پر پڑ نہ جائے۔ یہ قوم وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، یہ حدیث کا مطالعہ کرنے والا ہے، ان کے دلوں میں قرآن پیوست ہے، ان کے دلوں میں حدیث پیوست ہے۔ آج چھوٹا سا ننھا سا بچہ جب اس سے ایک میڈیا کا رپورٹر یہ سوال کرتا ہے کہ اے ننھے سے بچے، تیری عمر 4 سال کی ہے، بڑا ہو کر تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تو وہ جو کہتا ہے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا ہم بڑے کہاں ہوتے ہیں، ہم تو پہلے ہی مار دیے جاتے ہیں، ہم بڑے نہیں ہوتے، ہمیں پہلے ہی مار دیا جاتا۔ آخر کیوں انہیں کیوں مار دیا جاتا؟ وہ دین کے دائی ہیں، دین کے شرائی ہیں، قرآن پر مرنے والے، حدیث کو دلوں میں پیوست کرنے والے، ناموس رسالت پر جان دینے والے۔ اسی وجہ سے آج فلسطینیوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھنا، ان کی طاقت کو نہ کوئی کمزور کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ ایک ننھا سا بچہ ہے جسے ابھی کپڑے تک پہننا نہیں آتے، جسے سفر کرنا نہیں آتا، اور دجال اسرائیل کی فوج کا سامنا کر رہا ہے، کافی دور اس کا ٹینک کھڑا ہے، یہاں سے پتھر مارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے تم یہاں سے پتھر مار رہے ہو، وہاں تک تو پتھر پہنچے گا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کرنا بھی چھوڑ دوں، میرے قرآن سینے میں ہے، میرے والدین حافظ قرآن ہے، انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ مر جانا، لیکن ان یہودیوں کے سامنے اپنے سر کو مت جھکانا۔ اگر تمہارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، اگر تمہارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ ان یہودیوں اور ان صہیونیوں اور ان صلیبیوں کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ تم قرآن کے دائی، قرآن کے شرائی ہو، تم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہو، تم قرآن کو پڑھنے والے ہو۔ یہی وجہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ بہترین شخص وہ نہیں جس کے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، نہیں، بہترین شخص وہ نہیں ہو سکتا جس کے پاس 100 بیگھے زمینیں نہیں، بہترین شخص وہ نہیں ہو سکتا جس کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم فخر کائنات خلاصۂ موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بیان کر رہا ہوں۔ جو حدیث مبارکہ کے بارے میں شک کرتا ہے وہ محمدی نہیں ہو سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گاؤں میں مدرسے ہیں، آپ کے گاؤں میں مسجدیں ہیں، آپ کے گاؤں میں علماء کی تعداد بھی کافی ہے، آپ کے پاس ایک اور گاؤں خیری ہے، اس میں بھی الحمدللہ علماء کی تعداد کافی ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ بولیا کے کسی عالم سے بات کرتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو یا تو خیری کے کسی عالم سے بات کرتے ہیں، آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں آتی، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو اپنے سینوں سے لگاؤ۔ میرے دوستو، جب ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، جب قرآن کی محبت کو اپنے دلوں میں پیوست کر لیا،
جب ہم قرآن اور حدیث والے بن گئے تھے تو ہمارے سامنے قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں اور طاقتیں گھٹنا ٹیک دیتی تھی۔ جب ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے، جب ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے تھے تو یہ امریکہ اور امریکہ جیسے نہ جانے کتنی طاقتیں ہمارے سامنے گھٹنا تیز ہو جاتی تھی، گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی۔ آج مسلمان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، آج مسلمان کے خون کی ندیاں بہ رہی ہے، آج مسلمان کی ماؤں کے دوپٹوں کو اچھالا جا رہا ہے، آج مسلمان جگہ جگہ پر ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، آج مسلمان ذلت و رسوائی کی چٹی میں پس رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کے راستے پر لگانا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان پر 700 سال تک حکومت کی تھی، اور عظیم عالمگیر علیہ الرحمہ تھے جو قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، اتنی محبت قرآن سے کہ قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور اپنے ہاتھوں سے لکھا بھی کرتے تھے، اور اپنے رعایا کو قرآن میں پڑھنے کا کہ حکم بھی دیا کرتے تھے اور تاکید بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستو، بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے کہ آج ہم نے قرآن کی تعلیم کا فقدان کر دیا ہے، اور ہمارا رجحان اور ہماری توجہ مغربی تعلیم کی جانب زیادہ۔ آج ہم اپنے بچے کو 1000 روپیہ مہینہ فیس دے کر اسکول میں تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے مولوی صاحب مدرسے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، ہم بدلے جھانکنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ناکامی کی۔ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، جو قرآن تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، جس قرآن کے اندر مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین راستہ اور نمونہ ہے، آج اسی قرآن کو کی تعلیم سے ہم دور کیوں نظر آتے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، حدیث کی تعلیم دیں گے، تو یہی بچے کل قیامت کے دن ہمارے سروں کا تاج بنیں گے، یہی بچے کل قیامت کے دن ہمارے لیے عزت کریں گے، یہی بچے کل قیامت کے دن ہمارے لیے فخر کرنے کا ذریعہ بنیں گے کہ عالم و حافظ ہی سچے سپاہی دین کے، عالم و حافظ ہیں سچے سپاہی دین کے، خوف سے ان کے ہی باطل فرقہ سرگردان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دے اپنے بچوں کو۔ میرے دوستوں اور میری ماں غور سے سنو، بچے کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اگر ماں کوشش نہ کرے تو بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بچے کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے۔ بچے کی جب پیدائش ہو اس کا اچھا نام رکھے، اور اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کی جائے۔ یہ سب کام ماں کے ہیں، اور ہمیں ہماری ماں بہنوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر روز بلا ناغہ مدرسے میں بھیجیں،
تاکہ ہمارا بچہ الحمدللہ بھی کہہ سکے، الحمدللہ بھی کہہ سکے اور قل اللہ بھی کہہ سکے۔ اور ہمیں بتائے، اگر ہم ان پڑھ ہیں تو ہمیں بتائے کہ تہجد کے تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے، التحیات کیا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے، ثنا کیا ہے، ہمیں پورا نماز کا طریقہ ہمارا ہی بچہ بتائے گا۔ ہمارے لیے ہمارا بچہ ایک بہت ہی بہترین فائدے کی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے لگائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مغربی تعلیم کو بالکل چھوڑ دو، ہندی انگلش بالکل نہ پڑھاؤ، نہیں، ہندی انگلش بھی پڑھاؤ، زندگی کی ضرورت ہے ہندی انگلش، لیکن اصل توجہ ہمیں دین کی تعلیم کی جانب دینی چاہیے، تبھی جا کر ہمارا بچہ نیک بنے گا، نیک بنے گا۔ اگر ہم نے قرآن کی تعلیم دی تو ہمارا بچہ حرام سے دور رہے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ حلال ہی کھائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ چوری کرنے نہیں جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ جوا نہیں کھیلے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ شراب نہیں پیے گا۔ غرض یہ کہ ہمارا بچہ تمام خرابیوں سے دور رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، کیونکہ طبیعت بھی میری بہت زیادہ خراب ہے۔ حافظ ارشاد صاحب کا حکم تھا، اس وجہ سے میں ان کے حکم کو نہ ٹال سکا اور آپ کے درمیان کچھ منٹوں کے لیے آیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ کے تعریف بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت غمگین ہیں، کیونکہ آپ کے گاؤں ترکولیا میں 2 میتیں ہو گئی ہیں، پھر بھی آپ لوگ دین کی نسبت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ان حضرات کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام قبر کے تمام مراحل کو آسان فرمائے۔ حضرت دعا کریں، چلو دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ ہیں، اے اللہ، ہم دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں لگاتار گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اے اللہ تو سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، اے اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، معافی مانگنے کی ہم لائق بھی نہیں ہیں، اے اللہ، لیکن تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری حالت پر رحم فرما۔ اے اللہ، آج کی اس محفل کو جنہوں نے سجایا ہے اور جو لوگ تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے اس میں امداد کی ہے، ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، آج اور کل جو اس گاؤں سے لوگ رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، بال بال مغفرت فرما، قبر کے مراحل کو آسان فرما۔ اے اللہ، جنت علیہ کی جگہ عنایت فرما۔ اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں، اے اللہ، جو بیمار ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، آج کی اس محفل میں بچے بھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب تیرے سامنے اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آج تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقتہ نمازیں بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں سچا پکا
مسلمان بنا دے۔ اے اللہ تو ہر چیز کو کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز کو کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد، مدارس اور مکاتب اور جتنی بھی دینی تنظیمیں، دینی خانقاہیں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے غزہ اور فلسطین کے معصوم مسلمانوں اور مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں ابھی بولنا تک نہیں آتا، اے اللہ جنہیں ابھی بولنا تک نہیں آتا اور ان کو بموں سے اڑا دیا جا رہا ہے، اے اللہ ان بے رحموں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اگر ان کے قسمت میں ایمان ہے تو انہیں ایمان کی دولت سے نواز، اور اگر ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے تو اے اللہ ان کے ظلم کو، ان کے ظلم سمیت اس زمین کو ان سے پاک فرما۔ اے اللہ پاک فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ کی مدد فرما۔ اے اللہ کو فتح یاد کر دے۔ اے اللہ تمام تر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے مراکز کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے پیش نظر آج کے اس پروگرام کو سجایا گیا ہے، اس مقصد کو پورا فرما۔ اور اے اللہ مدرسہ تعلیم القرآن کو پھر دوگنی اور ترقی عنایت فرما، خوب ترقی عنایت فرما۔ اے اللہ مدرسے سے عوام کو جڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ ہم تو اے اللہ بس مانگ سکتے ہیں، عطا کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ ہمارا مانگنا کام ہے اور عطا کرنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی دعائیں کی ہیں، جو ٹوٹا پھوٹا مانگا ہے، اے اللہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روز کہاں